ہاتھوں میں ہاتھ دے، جی سیدھی جی چینل اسلامک پاکستان کا ساتھ دے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کی محبت کا، پیار کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آقا کریم علیہ السلام کے سفر کے بھی ساتھی، حضور کے حضر کے بھی ساتھی، بلکہ اگر کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں جن کا ذکر خیر میرے آقا کے تو اذکار اور تذکار ہیں ہی ہیں پچھلی پرانی کتابوں میں، اگر ہم کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں نا تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو میں اگر ان تذکروں کو سامنے رکھ کے یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ حضور کے سفر کے بھی ساتھی، حضور کے حضر کے بھی ساتھی، بلکہ عالم ارواح سے لے کر اب تک کے حضور کے ساتھی، حضور کے پیارے یار حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تذکروں کی یہ محفل آپ نے سجائی ہے. کہیں 4 بندے اکٹھے بیٹھے ہو نا اور کسی کے دوست کا ذکر چھڑ جائے تو وہ دلی طور پر باغ بہار ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور دعاؤں کے جناب بادل برسا دیتا ہے. ذرا سوچو حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار بھی گہرے یار، حضور نے خود فرمایا ہے خلیلی میرے گہرے دوست، میرے گہرے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. جب حضور کے گہرے یار کا تذکرہ ہوگا تو یارو پھر یہ منظر ذہن میں لاؤ کہ میرے آقا علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی اور حضور اپنے غلاموں کے لیے کتنی نگاہ کرم اور دعائیں فرماتے ہیں. آپ یقین کریں میں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے. کتنی بڑی شخصیت ہے؟ حضور علیہ السلام کا اپنا ارشاد گرامی ہے. سرکار دو جہاں علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں ہم خطبے کے اندر یہ لفظ پڑھتے ہیں خصوصاً علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. حضور کے فرمان کی روشنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے. اللہ اکبر. انبیاء کا پورا گروہ 1,24,000 یا کہو گے کتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوات و تسلیمات تشریف لائے، تمام انبیاء کے بعد جس شخصیت کو اللہ رب العزت نے پہلے نمبر کا مقام عطا فرمایا ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام کے خلیفہ اول، خلیفہ برحق حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑے مقام کے حامل حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یارو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی بات کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں پہ ختم کی جائے یقین جانے انسان صرف سوچ سکتا ہے. حقیقت میں نہ آغاز کو صحیح طور پر بیان کر سکتا ہے نہ انتہا تک پہنچ سکتا ہے. بس ان کا تذکرہ کر کے ہم اپنے دامن کو ان کے ذکر والے پھولوں سے بھر لیتے ہیں اور پھر اس کی مہک سے اپنے ایمان کو تازگی دیتے ہیں. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کیسے لائے؟ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سفر تجارت پر ہیں. ذرا توجہ کریں گے آپ. سفر تجارت پر ہیں، ملک شام گئے ہوئے ہیں. خواب دیکھا کہ میری گود میں، میرے دامن میں
مسجد بنے لگے مسجد نہ بنے اللہ دا کھائے خواب میں دیکھا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہ میری گود میں سورج اتر آیا ہے. حیران ہوئے, اٹھے, صبح ہوئی تو وہاں کے بڑے راہب کے پاس گئے اور خواب سنایا. راہب نے کہا میں ٹھہریے میں اندر سے ہو کے آتا ہوں. راہب اندر گیا, پھر جب باہر آیا تو اس نے کہا آپ اپنا نام بتائیں. آپ کا نام عبداللہ تو نہیں ہے, یہ یاد رکھیے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے. ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور صدیق اکبر آپ کا لقب ہے. اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے تقریباً 2.5 سال بعد آپ پیدا ہوئے ہیں, اور پھر حضور علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 2.5 سال بعد ہی آپ کا وصال ہوا. اس طرح عمر مبارک 63 برس کی بنتی ہے تقریباً. ان کا آپ کا نام عبداللہ تو نہیں ہے؟ ان کا ہاں جی میرا نام عبداللہ ہے. کہا پھر تمہیں مبارک ہو, یہ جو تم نے سورج اپنی گود میں دیکھا ہے نا, میرا علم یہ کہتا ہے میں جو تعبیر گویا کا ماہر ہوں, اس مہارت کی روشنی میں اس نتیجے کو پہنچا ہوں آپ کی گود ہوگی اور نبی آخر الزمان کا سر ہوگا. وقت آئے گا, دن آئے گا کہ آپ کی گود میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سو رہے ہوں گے. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حضور سے یاری پہلے ہی تھی, اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور سے یاری تھی. حضور کے ساتھ رہتے تھے, حضور کے ساتھ بیٹھنا, حضور کے ساتھ باتیں کرنا. اور ان باتوں سے بات یاد آئی, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حدیث پاک ہے کہ حضور سے باتیں کرنے کا معمول یہ تھا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کہ مغرب کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, سرکار نوافل پڑھتے تھے, یہ بھی نوافل پڑھتے تھے, عشاء کی نماز حضور کے ساتھ پڑھتے. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ امور مملکت پر, امور دینیہ پر اور مخلوقات کے معاملات پر ہم گفتگو ہوتی. کافی دیر تک حضور سے باتیں کرتے رہتے, حضور کے ساتھ کھانا کھا کر پھر گھر تشریف لے. یار کیسی خوشبخت شخصیت ہے کہ روزانہ حضور کے پاس بیٹھنے کو موقع ملے اور پاس اور کوئی نہ ہو, بس حضور ہو اور پھر وہ ہو, اور حضور سے باتیں کرنے کا موقع ملے اور پھر حضور کے دیدار کا موقع ملے, حضور کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع ملے. کسی غلام کے لیے اس سے بڑھ کر اور بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے. اور پھر شاید کی بات بھی یاد آتی ہے کہ راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, یارو مدینے کی رات اور پھر خود حضور علیہ السلام کی رحمت کی برسات ہو, اور پھر حضور سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے سامنے زانو تلمس طے کر کے بیٹھے ہو, گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہو, اور پھر حضور سے وہاں گفتگو ہو جائے تو مناظر کیسے پیارے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے. اور چونکہ حضور سیدنا صدیق اکبر کا ایک نام تھا تجارت کے حوالے سے, تو کہا انہوں نے کہا دیکھا تمہارا ساتھی تمہارے ساتھ اکثر حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا تمہارے ساتھ دیکھتا ہے, آج اس نے عجیب بات کر دی, اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں, تمہارا کیا خیال ہے. اب حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیے گا, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں پہلے ذرا مجھے پوچھنے دو کہ حضور نے یہ بات کی ہے یا نہیں, بلکہ کہا اگر حضور نے یہ بات کی ہے تو مجھے حضور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو حضور نے حق فرمایا. اس لیے کہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں, ان کی زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. اب حضور کی خدمت میں پہنچے نا, سرکار اعلان فرما چکے ہیں اور حضور کے دوست یہ پہلے سے تھے. اب اصل میں یہ سمجھتا ہوں حضور سیدنا صدیق اکبر کے جو یہاں پر سوال ہے, اس کا مقصد یہ حقیقت نہیں تھا کہ حضور سیدنا صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کوئی دلیل مانگ رہے تھے, نہیں.
اصل میں اس بات کے ذریعے سے وہ حضور کا کمال حضور کی زبان سے کہلا کر سارے لوگوں تک اس خبر کو پہنچا دینا چاہتے ہیں. حضور آج یہ ہے آپ نے لانے نبوت فرمایا ہے تو حضور اگر آپ کی نبوت کی کوئی دلیل مجھے بھی مل جائے تو میں بھی آپ کو غلام بن جاؤں تو آپ میرا صدقے جائیے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ابو بکر شام میں جو خواب دیکھ کر آئے ہو اور رات سے جو اس کی تعبیر پوچھ کے آئے ہو یہ کافی نہیں ہے. ابھی بھی تم پوچھو گے کہ میری نبوت کی دلیل کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً حضور کا کلمہ پڑھ حضور کے غلام بن گئے. حضور واقعی آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں. کہاں ملک شام اور کہاں میں نے خواب دیکھا کہاں رات میں جو تعبیر بتائی ہے آپ علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے وہ ساری خبریں دے دی ہیں حضور میں آفتاب سے غلام. اسلام کی عظمت و شان کی بھی کہتے چلے یار کمال کی بات ہے. مدینہ منورہ کہاں ملک کے شام کہاں. اچھا چلو ملک تو دور تھے پھر کہہ سکتے ہیں حضور نے اپنی نگاہ مبارک سے دیکھ لیا اور یہ حقیقت ہے. حضور کا فرمان ہے بخاری شریف کی حدیث حضور نے فرمایا جو تم نہیں دیکھتے میں وہ بھی دیکھتا ہوں. ہم نہیں یہاں سے بیٹھ کے اس دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے لیکن حضور دیکھ سکتے ہیں. ہم دوسرے ملک میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے کسی آلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے حضور دیکھ لیتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے انی آرام آرام کو حضور نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے. یہ حضور کا اشارہ ہے. اور آگے ہے حضور نے فرمایا انی اسمع ما لا تسمع میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. سبحان اللہ. چلو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور نے دیکھ لیا تھا لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا. خواب دیکھا تو خوابوں کی دنیا تو الگ ہے وہ ایک الگ سے عالم اور جہان ہے. اس دنیا کی تو بات ہی نہیں ہے. جہاں ہم جاگتے ہوئے بیٹھے ہوئے یہاں اگر ہم سو جائیں نیند آ جائے تو پھر ہم عالم نوم میں چلے جائیں پھر عالم نوم میں پھر آگے جا کر پھر خوابوں کا عالم شروع ہوتا ہے. یعنی تیسرا عالم اس جہان میں نیند کا عالم پھر نیند سے آگے خوابوں کا عالم. سچے جانے جہانوں سے جہان چینج ہو گئے تبدیل ہو گئے جہان. یہ جہان نہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر خواب میں تھے پھر خواب نیند میں ہے نیند سے بھی آگے پھر خواب دیکھ رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کیسی تم دلیل مانگتے ہو یہ والی دلیل دوں وہ والی نہیں بلکہ حضور نے وہ جو خواب کے عالم کی بات تھی اس جہان سے تیسرے جہان تک کی بات تھی. حضور نے وہ تیسرے جہان والی حالت دیکھ کر نہ صرف یہ کہ بتا دیا بلکہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ کے سچے ہونے کی دلیل بھی دے دی. سبحان اللہ. یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں. آپ کے ساتھ کوئی بندہ سویا ہوا ہو اور وہ کہہ یار میں نے ابھی خواب دیکھا اٹھ کے بیٹھے نا نیند سے کہ میں نے خواب دیکھا اور ساتھ والا بندہ بیٹھ کے بتا سکتا ہے میں نے کیا خواب دیکھا. بتائیے بتا سکتا ہے. مجھے کیا پتا کہ یہ سویا ہوا خواب دیکھتے آئے نہیں دیکھا اور اگر خواب دیکھا تو کیا خواب دیکھا ہے یہ نہیں پتا کہ دیکھا بھی ہے نہیں دیکھا. یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ کون سا خواب دیکھا ہے. لیکن سب کے جائے حضور علیہ السلام کے ساتھ کے ساتھ بھی نہیں سوئے ہوئے تھے سیدنا صدیق اکبر اور ملک میں سچ سوئے ہوئے تھے. وہاں سوتے ہوئے جو خواب دیکھا حضور علیہ السلام ان کا سونا بھی جانتے ہیں سونے میں جو خواب دیکھا وہ بھی جانتے ہیں. خواب کیا وہ بھی جانتے ہیں. خواب کی تعبیر بدل گئی وہ بھی حضور جانتے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا جو سبب ہے حضور علیہ السلام کا علم غیب ہے. سبحان اللہ. اس وجہ سے حضور سیدنا صدیق اکبر ایمان لے آتے ہیں اور آپ کا جو لقب ہے صدیق اکبر سب سے بڑے سچے اور تصدیق کرنے والے سب سے بڑے. آپ نے کس چیز کی تصدیق کی اور پھر یہ مقام آپ کو عطا ہوا؟ حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے سرکار واپس تشریف لے آئے. حضور نے صبح کو بتایا
کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا اور میں نے یہاں سے مسجد اقصی میں حضور نے ساری سیر بتا دی. اس وقت سیر مقصود بیان کرنا مقصود نہیں بن رہا، اس پر تفصیل سے بات ہو. تو ابو جہل آپ کو پتہ ہے یہ حضور علیہ السلام کا پکا مخالف تھا. اس نے لوگوں میں باتیں پھیلانا شروع کر دی. دیکھا ہے نہیں آپ ان کے نبی نے یہ والا دعویٰ نہیں کرنا کہ ہم کی رات میں اتنا بڑا لمبا سفر طے کر بلا عقل مانتی ہے یہ ہو سکتا ہے کتنا لمبا سفر ہو جائے. اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو گئے یہ سفر تجارت میں. ابو جہل کو پتہ چلا کہ بھئی ان کے جو گہرے دوست ہیں وہ بھی تشریف نہیں لائے. ان کو پہلے پکڑ کر مطمئن کریں گے. ماننا انہوں نے بھی نہیں ہے بھائی اتنی بڑی بات کیسے ہو سکتی ہے. جب وہ انکار کرے گا تو پھر کس آ جائے. اس کا ذہن یہ تھا. اللہ حضور سیدنا صدیق اکبر کو راستے میں روکا رضی اللہ عنہ. آپ جیسے مکہ شریف کے حدود میں داخل ہوئے راستے میں روک لیا. وہ یار تمہارے ساتھ میں تو بڑی عجیب بات کرتی ہے. کیا کہہ دیا ہے؟ اور رات کو کہتے نہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ میں نے اتنی بڑی لمبی سیر کر لی بندہ مسجد اقصی تک نہیں جا کے واپس آ سکتا ہو. کہتے وہاں بھی کیوں سارے انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. پھر پہلا آسمان پہلے سے دوسرا دوسرے تیسرا تیسرے چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں وہاں سے سدرۃ المنتہا سے پھر عرش پر پھر لا مکان اللہ رب العزت سے ملاقات کے دیدار پھر واپس بھی آ گئے. یہ کیسی بات ہے؟ ہو سکتا ہے؟ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس اتنا بتا دو یہ بات کی کس نے. یارو حضور سے محبت ہو نا تو پھر واقعی مزاج صدیقی ہونا چاہیے. پھر بندہ دوسری تصدیقات میں نہ پڑے وہاں سے پوچھ لو وہاں سے پوچھ لو پھر بتاتا ہوں پھر اچھا لگا میں حضور سے پوچھ جاتا ہوں. نہیں اتنا پوچھو بتا یہ بات کی کس نے. تو لوگوں نے کہا ابو جہل نے کہا یہ بات تو خود تمہارے صاحب نے کی ہے. اس نے تو بڑے کمتران سے بات کرنا جب میں حضور کا نام لے کے کھاؤں گا نا تو بس اس نے تو ویسے بات کرنا ہے. بڑی اتنی بڑی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن بڑے کمتران سے حضور کا نام لے کے کھاؤں. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کہ یہ بات کسی اور نے نہیں کہی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. بس جیسے اس نے کہا نا کہ حضور نے فرمایا ہے تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا راستہ چھوڑ دے. پھر جب حضور نے فرمایا تو ابھی پوچھ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. ہم نے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہم نے وہ بات مان لی ہے یہ بات تو پھر اس سے بھی نیچے درجے کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں. تب سے آپ کو یہ رقم ملا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے بڑے صدیق. اب ذرا ان سب سے بڑے صدیق کو حضور نے یہ مقام دے دیا اور پھر ان کی شان میں یہ آیت بھی نازل ہوئی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سبحان اللہ. جب یہ شان حضور نے ان کو عطا کر دی نا تو آپ ذرا اس شان صداقت کا مظاہرہ دیکھیں. یہ اس لیے مثال پیش کرنا ہو کوئی یہ نہ سمجھے بس انہوں نے ایک دفعہ حضور کی محبت میں ایک بات کرنی تھی تو تب سے ان کو یہ لقب مل گیا. اگر صرف یہاں تک بھی سوچا جائے تو یہ بات بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو حضور سے وفا کرتا ہے نا. اور اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں اور سچ کہتا ہوں سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی بندہ اندھا دھند حضور سے پیار کرتا ہے نا اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائے. اور حضور کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. اور ایمان مومن کے ایمان کا تقاضا یہی اور رب نے متقین کی شان یہی بیان فرمائی ہے والذین یؤمنون بالغیب. مومن ہوتا ہی وہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. وہ دیکھی بات کو نہیں دیکھتا کہ جناب کہ میں نے دیکھا یا نہیں دیکھا سنا یا نہیں سنا بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر بات اس تک پہنچے اس پر وہ ایمان لے آئے. تو اگر اتنی بھی بات ہو تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی ذرا دیکھیں جب حضور نے شان صداقت عطا کر دی تو پھر ذرا اس پر مرتب ہونے والا ذرا نتیجہ دیکھیے گا. اللہ نے کیسا پھر آپ کی زبان میں اثر رکھا اور آپ اس صدیق اکبر بنے تو یہ بات کامل اکمل طور پر کیسے پوری ہوتی ہوئی نظر آئی ہے ہر روڈ پہ. اس میں سے ایک مثال دیتا ہوں. ایک جنگ سے واپسی ہے. جنگ سے واپس آئے تو آقا کریم علیہ السلام سب سے آگے تھے. اس جنگ میں ایک بڑھیا مائی کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. اس
بیٹے کا نام ہے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے ان کا؟ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بڑھیا راستے میں کھڑی ہے. پہلے تو حضور کو دیکھ کر خوش ہو گئی کہ پیارے آقا کو تشریف لے رہے ہیں. پھر اس نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میرے آقا کی وجہ سے آپ اسلام نے فوراً یہ نہیں فرما دیا ہماری میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پیچھے علی آ رہے ہیں ان سے پوچھ لو. اب حضور کا یہ شفیقانہ انداز تھا, یہ کریمانہ انداز تھا کہ میں بڑھیا کو کہوں پتنی بڑھیا کی کیفیت کیسی ہو. حضور نے لجبانی فرمایا, حضور نے غلط بیانی کی نہیں فرمائی, یہ حضور کی شان ہے. اور یہ وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا حضور سے بڑا تو سچا کوئی ہے ہی, حضور سے بڑا سچا کوئی نہیں. اللہ ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق دے, اللہ ہمیں جھوٹ کی لعنت سے بچائے. اللہ اکبر. میرے آقا کریم علیہ السلام یہ کہہ کے گزر گئے. حضور نے فرمایا پیچھے علی آتے ہیں ان سے پوچھو. حضرت علی نے سوچا کہ سرکار نے جواب نہیں دیا تو کوئی وجہ ہوگی. حضرت علی نے فرمایا پیچھے عثمان آتے ہیں ان سے پوچھو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہنچے تو بڑھیا نے پوچھا میرا بیٹا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سوچا مجھ سے پہلے علی بھی گزر گئے اور مجھ سے پہلے آقا علیہ السلام بھی گزر گئے, انہوں نے نہیں بتایا تو کوئی حکمت ہوگی. حکمت تو بعد میں ظاہر ہوگی تھی نا, کوئی حکمت ہوگی. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بڑھیا پیچھے عمر آ رہے ہیں ان سے پوچھے, وہ بھی گزر گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے, بڑھیا کا وہی سوال میرا بیٹا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچا بھی جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ گزر گئے ہیں ظاہر انہوں نے نہیں بتایا تو بڑھیا مجھ سے پوچھتے ہیں. علی گزر گئے ہیں انہوں نے نہیں بتایا تو مجھ سے پوچھتے ہیں. آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا پیچھے صدیق آ رہے ہیں ان سے پوچھتے. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب آپ پہنچے تو بڑھیا نے پوچھا یار بات سننے کی ہے اور واقعی کمال کی بات ہے کہ حضور کے جو صدیق ہوتے ہیں پھر وہ ایسے ہوتے ہیں. بڑھیا نے پوچھا نا میرا بیٹا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ پیچھے چاروں خلفاء تو پورے ہو گئے نا, صحابہ تو آ رہے تھے لیکن خلفاء میں سے کوئی نہیں آ رہا تھا. تو حضور سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بڑھیا تیرا بیٹا اتبان بن مالک آ رہا ہے پیچھے, حالانکہ وہ صحیح ہو گئے. تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے یہ کیسے گزر کے جائے گا. تو پیچھے آ گئے اتبان بن مالک بالکل صحیح سلامت زخم لگے ہوئے ہیں چلتے ہوئے اپنی بڑھیا ماں کے پاس ہاتھ پہنچے. حضور کے پاس پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور انہوں نے فرمایا صدیق کیا بولا ہے, وہ زبان سے نکالا ہے میں نے پورا کر دیا. دیکھ جا کے اتبان بن مالک آیا ہوا, دیکھ جا کے دیکھ اتبان بن مالک آیا ہوا, اللہ نے اسے زندہ کر دیا ہے اور وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ واپس آ چکا ہے. یعنی جو حضور کے لیے یوں صداقت کا سلسلہ اپناتے ہیں اور جو حضور کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں, جو حضور سے یوں پیار اور محبت کرتے ہیں, تو میں رب ان کی زبان پہ یہ اثر رکھ دیتا ہے کہ بندہ وہ تو شہید چکا تھا لیکن کہہ جو دیا کہ پیچھے آ رہے ہیں تو مالک کے اندر اس بات میں مالک کو زندہ کر کے بھیج دیا. یارو یہ حقیقت ہے, آپ کو تو سیاق پڑھ کے دیکھیں. حضرت اتبان بن مالک اس کے بعد زندہ رہے اور کئی جگہوں میں شریک ہوئے, اس کے بعد بھی وہ کئی جگہوں میں شریک ہوئے ہیں. اور صدقے جائیں حضور علیہ السلام نے کیا انداز اپنایا کہ پیچھے علی آتے ہیں ان سے پوچھ لو, وہ آتے ہیں ان سے پوچھ لو, وہ کہتے ہیں وہ آتے ہیں ان سے پوچھ لو. حکمت یہی تھی, حضور چاہتے یہی تھے. آج میرے صدیق کی شان صداقت ظاہر ہونی چاہیے اور دنیا بھر میں یہ گیت گاتے رہ جائیں گے اور یہ سب گاتے رہیں گے. لوگوں کو بتایا جاتا رہے گا کہ جو میرا صدیق بنتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو تیری زبان سے نکلی وہ ہو کے اور ہوا بھی ایسے ہی. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہا مالک نے ویسے کر دیا. یہ آپ کی شان صداقت ہے اور واقعی حقیقت ہے. یہ تو شان ہے ان کے خدمت گاروں کی, خود سرکار کا عالم
क्या होगा। हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबा से मोहब्बत कैसी थी, उस पर भी एक छोटी सी बात। बात लोग गलतफहमी फैलाते हैं, लोगों के ज़हन में गलतफहमी बैठ जाती है। हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल का वक्त करीब आया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके करीब थे। वसीयत क्या फरमाई? वसीयत हज़रत अली को फरमा रहे हैं। फरमाते क्या है, ऐ अली मुझे उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से हुजूर को गुस्ल दिया था। यानी ऐ अली खुद मुझे गुस्ल देना। ये प्यार है सहाबा का आपस में। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और कुरान में जितना सिफत है वो हमारा बैनहुम, उन्हें आपस में बहुत प्यार था, आपस में बड़े शरीक थे, एक दूसरे से प्यार करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला की मोहब्बत नसीब फरमाए, हम उनके पीछे कदम पर चलाए। खुसूसन हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाह करम और उनकी निगाह फैज़ हम सब की तरफ मुतवज्जह फरमाए। हमें 2 बजे तक का मुझे फरमाया गया था, बातें तो यकीनन पिछाने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से बहुत सारी हैं करनी। ये तो यूं समझे कि आगाज़ बाप था। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस उन्वान से मज़ीद भी बातें करके सुनने सुनाने के साथ हासिल करेंगे। और भी नमाज़ जुमा का हुआ खड़ा है और कारी मोहम्मद यूनुस साहब ने फरमाया है कि मुख्तसर तिलावत भी कर लो। मैं तिलावत सुनाने की भी सादत हासिल किए देता हूँ।